ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا، وآدم بین الماء والتین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہمارا عنوان چل رہا ہے ارتداد کا فتنہ، اس کے وجوہات اور اس کا حل۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ ارتداد کی دو قسمیں ہیں۔ ارتداد کی پہلی قسم ظاہری اور حقیقی ہے، یعنی آدمی ظاہری طور پر بھی کافر ہو جاتا ہے اور باطنی طور پر بھی کافر ہو جاتا ہے، کھلم کھلا مرتد ہو جاتا ہے، کھلے عام وہ اسلامی احکامات کا انکار کرتا ہے، علی الاعلان وہ اسلامی احکامات اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کو وہ سجدہ کرتا ہے، یعنی مکمل طور پر وہ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ ظاہری اور حقیقی ارتداد ہے۔ اور ارتداد کی دوسری قسم باطنی اور ذہنی ہے، یعنی آدمی اوپر سے تو مسلمان رہتا ہے لیکن اندر سے وہ کفر کا شکار ہوا ہوتا ہے۔ آدھار کارڈ میں، راشن کارڈ میں، آئی ڈی کارڈ میں، پاسپورٹ میں نام مسلمانوں کا ہوتا ہے،
اس کا خاندان اور قبیلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا دل اسلامی احکامات کو، اسلامی قوانین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، وہ جمہوریت کا نعرہ لگاتا ہے، وہ سب کے ساتھ مل کر، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، ان کے مذہبی تہواروں میں، ان کی مذہبی عیدوں میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ یعنی اندرونی طور پر، قلبی طور پر، دلی طور پر وہ اسلام سے نفرت کرتا ہے، اور بعض مقامات پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ مسلمان کہنے کی وجہ سے اس کی شان گھٹ جائے گی، اس کی عزت کم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باطنی اور ذہنی ارتداد کا شکار ہے، اور یہ بھی مرتد ہے، اور دونوں کا انجام جہنم ہے۔ ظاہری اور حقیقی ارتداد کا انجام بھی جہنم ہے، باطنی اور ذہنی ارتداد کا انجام بھی جہنم ہے۔ ہم مخلوق ہیں، بندے ہیں، ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن خالق اللہ تبارک و تعالی وہ اندر کے حال کو دیکھتا ہے، وہ اندر کی کیفیت کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں معیار اندر کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ سیرت کو دیکھتا ہے۔ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے۔ اللہ اندر کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کا حال کیا ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ کوئی کام ظاہری طور پر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ کام بہت ہی برا ہوتا ہے، اور بعض کام ظاہری طور پر کچھ غلط نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر، اندرونی طور پر وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے تعمیر کر رہا ہے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے۔ ظاہری طور پر کتنا اچھا کام ہے، کتنا بھلا کام ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، اسے غنی اور سخی سے پکار رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کا جو حال ہے، اس کا جو دل ہے، وہ دل بھی یہی کہہ رہا ہے لوگوں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے غنی کہیں، لوگ مجھے لوگوں کا تعاون کرنے والا، لوگوں کا مدد کرنے والا کہیں۔ نیت بدل گئی، تو اب اس نے جتنا صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، جتنا کچھ تعاون کیا ہے، سب بیکار ہو گیا۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گیا۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ جان ہے۔ جان کو تک اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ کتنا اچھا کام، کتنا بھلا کام، لیکن اس کے دل میں ارادہ تھا لوگ مجھے طاقتور کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ ضائع ہو گیا۔
ایک عالم زوردار تقریر کر رہا ہے، ایسی تقریر کر رہا ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کے جملے نکل رہے ہیں۔ بیان کے بعد اس بیان پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ کتنا اچھا بیان تھا، کیا بہترین انہوں نے سمجھایا۔ اب اس عالم کے دل میں، اس مقرر کے دل میں، اس خطیب کے دل میں، اس واعظ کے دل میں نیت یہی تھی کہ لوگ مجھے زبردست مقرر کہیں، لوگ مجھے زبردست خطیب کہیں، لوگ مجھے بہترین بیان کرنے والا کہیں، لوگ میری واہ واہ اور میری تعریف کریں۔ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہی 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا، عالم دین کو، شہید کو، اور سخی کو، غنی کو۔ کام بہت اچھے انہوں نے کیے، لیکن اندرونی طور پر، قلبی طور پر ان کا ارادہ اچھا نہیں تھا، ان کی نیت اچھی نہیں تھی، اخلاص ان کے اندر نہیں تھا، تو اتنا کچھ کر کے بھی کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو 2 قسمیں ارتداد کی بتائی، ظاہری ارتداد اور باطنی ارتداد، ظاہری طور پر، مکمل طور پر اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جانا، اس کا انجام بھی جہنم ہے، اور باطنی طور پر، اندرونی طور پر، قلبی طور پر، ذہنی طور پر اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جانا، اس کا انجام بھی جہنم ہے۔ اب ان دونوں ارتداد سے ہمیں بچنا ہے اور امت کو بچانا ہے۔ ان دونوں ارتداد سے ہمیں خود بچنا ہے اور امت کو بچانا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے علماء حقانی، پوری دنیا کے علماء ربانی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم ترین فریضہ، سب سے اہم کام اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے اہم ترین کام ہے۔ اس لیے کہ یہ دور وہ دور ہے، یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں چاروں طرف سے ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، چاروں طرف سے اسلام پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، چاروں طرف سے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے اسلام کا سودا کیا جا رہا ہے۔ داڑھی، ٹوپی، جھبا، پگڑی، اس کو دہشت گردی کا نام دے کر ایمان و اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ برقعے کو قید خانے کا نام دے کر ایمان و اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسلامی قوانین کو لے کر، اسلامی احکامات کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں سب سے اہم ترین کام ایمان کی حفاظت کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی نسلوں کے اسلام کی حفاظت کرنا۔ ورنہ جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ صرف ہندوستان کے اندر جو رپورٹیں درج ہوئیں 1,50,000 مسلمان نوجوان لڑکیاں 3 سالوں کے اندر غیروں کے حوالے ہو گئیں، مسلمان لڑکیاں کافروں کے حوالے ہو گئیں، مسلمان لڑکیاں مشرکوں کے حوالے ہو گئیں، مسلمان لڑکیاں اپنے مذہب کو تبدیل کر رہی ہیں، یہ واقعات ہمارے گھروں کے اندر سنیں گے۔ تو اس وقت سب سے اہم کام اپنے ایمان کی حفاظت کرنا،
ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جو جو راستے ہم اختیار کر سکتے ہیں، جو جو اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں، جو جو چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں، انہیں اپنانا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں تعلیم کو اپنانا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے، مال کو اپنانا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے مال کی قربانی دینا ہے، ہمیں قربانی دینا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اوقات کی قربانی دینا ہے، ہمیں دینا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہے تو ہمیں دینا چاہیے، حتیٰ کہ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا پڑے تو ہمیں دینا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے۔ یہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد، ہماری اصل منزل آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کا دربار ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ تو وقتی زندگی کے لیے، عارضی زندگی کے لیے، چند دنوں کی زندگی کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کیوں کریں؟ ہم اپنے اسلام کا سودا کیوں کریں؟ ہم اپنی نسلوں کا سودا کیوں کریں؟ ہم ہماری آنکھوں سے ہماری مسلمان نوجوان لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ جاتے ہوئے کیوں دیکھیں؟ ہم ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہوا کیوں دیکھیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر مسجدوں کو شہید ہوتا ہوا، مدرسوں کو شہید ہوتا ہوا، علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جانا، یہ سارے مناظر کیوں دیکھیں؟ مطمئن نہ رہیں۔ ہر وقت، ہر ہمیشہ یہ فکر سوار ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ دیکھیے، ایمان کی حفاظت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ آج اللہ کے گھر، مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں۔ مدرسے، دار ارقم کی یہ شاخیں ہیں، نجم الصفہ کی یہ شاخیں ہیں، یہ تک آج محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کا حرم، خانہ کعبہ آج محفوظ نہیں ہے۔ مسجد نبوی آج محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے مسجدوں کے اندر کیا گناہ ہو رہا ہے، مدرسوں کے اندر کیا گناہ ہو رہا ہے، وہاں کس ایمان اور کس اسلام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ حیرت کریں گے، مسجدوں کے اندر نمازوں کے درمیان جو دھیڑوں چمباروں کے رنگ ٹون بج رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایمان پر ڈاکہ نہیں ہے؟ سب کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف دھیان جانے کے بجائے گانے کی طرف جا رہا ہے، کیا یہ ایمان پر ڈاکہ نہیں ہے؟ مسجدوں میں غیبت چل رہی ہے، مسجدوں کے اندر جھوٹ چل رہا ہے، مسجدوں کے اندر چغل خوری چل رہی ہے، مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے اندر دنیا کے تبصرے ہو رہے ہیں، کیا یہ ایمان اور اسلام پر ڈاکہ نہیں ہے؟ اللہ کا حرم، خانہ کعبہ، جہاں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے کئی سال شیخ الحدیث تھے، گزشتہ لاک ڈاؤن میں رمضان کے مہینے میں 25 روزے میں حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کو یا عمرے کو گیا تھا، طواف کر رہا تھا،
خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی طواف کر رہی تھی اور نوجوان اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور احرام کی حالت میں اندر کے کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ حضرت نے کہا وہ اپنی شرمگاہ کو اس کے جسم کو لگا رہا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا میرا دل کانپ گیا، میرا جسم تھرا گیا۔ اللہ کے حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے یہ آدمی اس طرح کر رہا ہے، میں نے اس کے گلے کی پٹی پکڑی، زوردار تماچا مارا، کمبخت اللہ کے حرم کے سامنے یہ کیسی حرکت کر رہا ہے۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ کیا یہ کچھ کم ہے؟ اللہ کے حرم میں تصویر کشی حرام ہے، شوقیہ تصویر، فیشن کے واسطے تصویر، یادداشت کے واسطے تصویر حرام ہے، فوٹو لینا حرام ہے۔ اللہ کے حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے کیا سیلفیاں نہیں لی جا رہی ہیں؟ خانہ کعبہ کا غلاف چھوتے ہوئے کیا سیلفی نہیں لی جا رہی ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا فوٹو نہیں لیا جا رہا ہے؟ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے کیا ویڈیو نہیں کیا جا رہا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے کیا کیمرہ کھلا ہوا نہیں ہے؟ زمزم پیتے ہوئے کیا تصویر کشی نہیں ہو رہی ہے؟ تو آج کے دور میں مساجد محفوظ نہیں ہے، مدارس محفوظ نہیں ہے، اللہ کا حرم محفوظ نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں زور سے آواز کرنا منع ہے۔ باقاعدہ سورہ حجرات کی قرآن پاک کی آیت وہاں لکھی ہوئی ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لیکن مسجد نبوی کے اندر دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نبی کا روضہ وہاں سامنے ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے، وہاں ایسی ویسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں سب سے اہم ترین فریضہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا، اور جو کچھ برائیاں پھیل گئی ہیں ان برائیوں کو دور کرنا، ان برائیوں کو ختم کرنا۔ آج جس ملک کا نعرہ دے کر یا جس ملک کو آئیڈیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، امریکہ، افریقہ، سویڈن وغیرہ وغیرہ، ان ممالک کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ملک ہے ہمیں ویسی زندگی گزارنا چاہیے، وہاں کا جیسا نظام ہے ہمیں وہ نظام اپنانا چاہیے۔ آپ اگر ان ملکوں کی حقیقت کو جانیں گے، آپ اگر یہاں کے لوگوں کی زندگی کو جانیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دیکھیے دنیا کے کسی ملک کا انسان کا بنایا ہوا نظام صحیح نہیں ہے۔ سب سے بہترین نظام اللہ کا بنایا ہوا، سب سے اچھا نظام اللہ کا بنایا ہوا، سب سے بہترین نظام نبی اور صحابہ کا بنایا ہوا۔ اس نظام سے بڑھ کر کسی ملک کا نظام قابل قبول نہیں ہے، کسی شہر کا نظام قابل قبول نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ جائیں گے، گوگل پر سرچ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی کیا کیا حقیقت ہے۔ پوری دنیا کے اندر 10 ایسے ملک ہیں جہاں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ زناکاری اور بدکاری ہوتی ہے، سب سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں۔ ان 10 ملکوں میں چوتھے نمبر پر ہمارا ہندوستان ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں ہیں،
ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جل کر رہ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ ہیں، فلاں ہیں، لیکن اندرونی طور پر کیا کیا ہو رہا ہے، اندرونی طور پر کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں، اندرونی طور پر کیا کیا مکاریاں چل رہی ہیں، اندرونی طور پر کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے۔ ہمارے اسی ہندوستان کے اندر، ہمارے اس بھارت کے اندر ہر 22 منٹ پر ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 22 منٹ پر ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 70 پر 2 منٹ پر ایک کمسن بچی، نابالغ بچی کا ریپ ہوتا ہے، ہر 25 منٹ پر یہاں کسی نہ کسی کو چھیڑا جاتا ہے۔ یہ ہر دن کی رپورٹ ہے۔ اب یہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ یہ چیزیں کیسے ختم ہوگی؟ میں نے کہا نا، جس ملک کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، جس کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نہ وہاں کا نظام صحیح ہے، نہ وہاں کی زندگیاں صحیح ہیں۔ بس وہ اوپر سے گورے ہیں، اندر سے بالکل کالے ہیں، اوپر سے چمک رہا ہے، اندر سے بالکل زنگ لگا ہوا ہے۔ دنیا کے 10 ملکوں میں جہاں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، اس میں چوتھے نمبر پر ہمارا ہندوستان ہے، تیسرے نمبر پر سویڈن ہے، دوسرے نمبر پر ساؤتھ افریقہ ہے، اور پہلے نمبر پر امریکہ ہے۔ یہاں ہر 6 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ عورتیں تو بدکاری کا، جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہی ہیں، لیکن امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں مردوں کا بھی ریپ ہوتا ہے۔ ہر 33 مردوں میں سے ایک مرد کا وہاں ریپ ہوتا ہے۔ تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ آج ایسے ملک کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے لوگ، باہر کے لوگ وہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا جیسا سسٹم ہے، ان کا جیسا نظام ہے، وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی کا جو نظام ہے، صحابہ کا جو نظام ہے، ہمارے بزرگوں کا جو نظام ہے، ہمارے علماء کا جو نظام ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو نظام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو نظام ہے، صابر کلیری کا جو نظام ہے، نظام الدین اولیاء کا جو نظام ہے، حضرت ٹیپو سلطان کا جو نظام ہے، ہمیں یہ اپنانا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ہماری کامیابی نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں ہمارے لیے عافیت نہیں ہے۔ تو بہت کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہم مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کر وہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی چیزیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں، مختلف طور پر، اندرونی طور پر ایسی ایسی سازشیں چل رہی ہیں کہ چند سال اگر ہم خاموش رہے تو چند سالوں کے بعد ہندوستان کے اندر مسجدوں کا بچنا، مدرسوں کا بچنا، اسلام کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، یہ جو ارتداد کا شکار ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں، تو انشاءاللہ ان وجوہات کو بھی میں شروع ہی سے بیان کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے فتنوں کو پہچانیں، آنے والی سازشوں کو پہچانیں، خوش فہمی میں نہ رہیں،
کہ یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دشمنان اسلام ہماری نوجوان لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، کس طرح وہ اپنے جال میں ہماری لڑکیوں کو پھانس رہے ہیں، اور کس طرح یہ گھروں کے پاس جا کر، فیکٹریوں کے پاس جا کر، ہوٹلوں کے پاس جا کر، کالجوں میں جا کر، اسکولوں میں جا کر، یونیورسٹیوں میں جا کر، ہاسپٹلوں کے اندر امت کے ایمان و اسلام پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل